امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کن فیکون عبارت عن سرعت الایجاد، یہ سرعت ایجاد، یہ کلمات مراد نہیں ہے، لیکن امام ابو نے فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ یہ جاری رکھا ہے کہ اللہ اسی طرح کہتا ہے کن فیکون، سمجھتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اللہ منٹ میں کر دے گا، ایک سیکنڈ میں بھی اس طریقہ پر ہوگا، قاری صاحب کی طرح نہیں ہوتا۔ اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ تو اس میں کتنا دیر لگی، سمجھے؟ تو وہاں یہ سلسلہ نہیں چلتا مولی صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ اذا قضى اس قسم کا تکلف ثابت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح پڑھنا ہی ناجائز ہے مولوی صاحب، آیا سمجھ میں؟ اس کو منع کیا ہے، سانس نکالے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ تا جہاں تھا اس میں سانس نکالتا ہے۔ اس میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ میرا سر بالٹی بھر کر کے پانی میں دے دیں، 10 منٹ میں سانس نہیں ادھر ہی نکالوں گا، اور تو 2 منٹ میں مرے گا۔ یہ ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہے، سمجھے؟ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، فقہاء سخت منع کرتے ہیں، علماء۔ اس لیے علامہ قرطبی نے پہلی جلد میں لکھی ہے، کسی نے کہا کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنا دیتا، اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا۔ قرطبی کے پہلی جلد میں لکھو، اس قسم کے تکلفات میرے پیارے محمد سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے عرب لوگ یہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کسی حد تک سمجھے، جو ماہرین فن وہ تو الگ ہے، قاری خلیل ہے اور حضرت اقدس ہے، قاری محمد صدیق بن شاہی، ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، وہ قواعد کے تحت۔ لیکن اس قسم کے بیجا تکلفات، اس کا کوئی، اس میں کتنی دیر لگے گی، سمجھ رہی میں؟ اور پانی پتیوں کا زور کس پر؟ ان کا نون پر اخفا پر ہوتا ہے، پانی پتیوں کا زور راہ پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پانی پتی نے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ راہ پر ان کا زور ہوتا ہے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ اس لیے کہتے ہیں استاد جی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، شاگردوں سے کہتا ہے میرے پیارے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ بات کیا کرو۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ میرے پیاروں میرے بچوں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ، تجوید تجوید کے ساتھ بات کیا کرو۔ سمجھتا ہے؟ استاد جی کی روٹی جو ہے نا پراٹھے بندے ہوئے تھے، دسترخوان میں کتا اٹھا کر کے لے گیا، تو طالب علم کہتا ہے استاد جی کل کتا روٹی لے کے جا رہا۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ استاد جی کل کتا روٹی لے کے جا رہا۔ استاد کو غصہ آیا کہ اتنے قرات کر کے میری روٹی چلی گئی، کہتے الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا؟ ایسے الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا؟ ایسے میرا رب اس قسم کے دیر نہیں لگاتا ہے۔ فَإِنَّ
إنما يقول له كن فيكون. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلمات مراد نہیں ہے. ان کن فیکون عبارت عن سورۃ الایجاد والتکوین، سورۃ ایجاد. اور حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی جرت عادت اللہ سبحانہ و تعالی علی استعمال هذه الکلمتین، هاتین الکلمتین، ان کلمات کو میرا رب استعمال فرماتے ہیں. کس طریقے پر اللہ کہتا ہے کائنات کو اس سے ایجاد کرتا ہے. اور امر سے مراد میں نے عرض کیا اذا اراد شیئا، امر شے کے معنی میں یہاں پر ہے. کن اذا اراد شیئا ان یقول له اے لاجلہ اے لایجادہ، اس کی ایجاد کا جب ارادہ کہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے. یہ کن فیکون جوابی امر نہیں، پھر مجزوم ہونا چاہیے تھا کن فہو یکون، بولو کن فہو یکون. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ گلاس، یہ شمبو ہے، یہ شمبو ہے، یہ دنیا میں پیدا نہیں ہے. اور اللہ کے کن خطاب، یہ حل الخطاب یتعلق بالموجود او بالمعدوم، یہ فرض کر لو دنیا میں نہیں ہے تو کن یہ جو خطاب ہے اللہ کا یتعلق بالموجود او بالمعدوم، موجود کے ساتھ متعلق ہے یا معدوم کے ساتھ. اگر موجود کے ساتھ متعلق ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے، تحصیل الحاصل. کن سے تو ایجاد ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے، سمجھے. اور اگر معدوم ہے تو المعدوم لا یصلح ان یکون مخاطبا واللہ مخاطبا. سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو ہوئی نہیں، معدوم تو مخاطب بن نہیں سکتا، وہ قابل خطاب بھی نہیں ہے، تو خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جو چیز پیدا ہوگی من وجہ معدوم ہے اور من وجہ موجود ہے. موجود فی علم اللہ سبحانہ و تعالی و معدوم وجودا، اور وجود کے اعتبار سے، اس لیے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے خطاب.